عثمان کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کو انٹرویو کے لیے جلدی پہنچنا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر اسٹاپ تک پہنچا، مگر بس بھی نکل چکی تھی اور وہ یہ نوکری کسی حال میں بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑے شہر میں لیٹ ہو جانا جرم ہے اور اس کی سزا سڑکوں کی ٹریفک کی شکل میں ملتی ہے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عثمان نے رکشہ لینا بہتر سمجھا اور ایک رکشے والے کو روکا۔ رکشے والے نے عثمان کے قدموں کے قریب آ کر بریک لگائی۔ رکشے والا صحت مند اور چہرے کے نقوش سے عمر کا اندازہ لگایا جائے تو 40 کے قریب لگتا تھا۔ رکشے والا مسکراتے ہوئے بولا، جی بھائی جان۔ عثمان نے کہا، بھائی جان آفس تک جانا ہے، اور رکشہ والے کو اپنا ایڈریس بتا دیا۔ کہنے لگا، لے چلوں گا۔ رکشے والے نے شیشے میں بالوں کو درست کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ عثمان نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنے پیسے لیں گے؟ رکشہ والا بولا، 200۔ عثمان جلدی میں تھا، اس وقت وہ 500 بھی مانگتا تو شاید عثمان مان جاتا۔ اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور رکشہ میں بیٹھ گیا۔ چلو بھائی، ذرا جلدی چلنا، دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ عثمان نے اندر بیٹھتے ہوئے اسے کہا، جناب وقت سے پہلے پہنچا دوں گا۔ رکشے والے نے چٹکی بجاتے ہوئے جواب دیا۔ رکشے کی سواری کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن جن رکشوں میں رکشے والوں نے گانا سننے کے لیے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، ان رکشوں میں سواریوں کو کمر سیدھی کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ پیچھے عثمان بیٹھا اپنی کمر جھکائے بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا۔ عثمان ایک خوش سیرت اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ 15 منٹ باقی تھے اور لیٹ ہونے کا خوف اسے تنگ کر رہا تھا۔ رکشے والا منہ میں گانا گنگنا رہا تھا اور بار بار عثمان کو شیشے سے پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی اور اس نے موبائل کان پر لگا لیا۔ بھائی جان السلام علیکم، رکشے والے نے اونچی آواز میں بولا۔ عثمان اپنی فائل کو سیٹ کر رہا تھا کہ اچانک چونکا۔ رکشے والا کچھ لمحے خاموش رہا اور اپنے نچلے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، جناب بس 1 ہفتہ دے دیں، میں کچھ کرتا ہوں، مہربانی ہوگی۔ آپ کو پتا تو ہے پچھلے مہینے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ رکشے والا ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ جناب میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں کیسے مکان خالی کر دوں؟ ہیلو بھائی صاحب۔ رکشے والے نے ہیلو کہتے ہوئے موبائل کو دیکھا اور موبائل ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عثمان بیٹھا پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ کر بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے رکشے والے کو روتا دیکھا تو اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے نا کرتے بھی پوچھ لیا، کیا ہوا بھائی جان، سب خیریت تو ہے نا؟ عثمان نے سامنے لگے شیشے میں رکشے والے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جی جناب پچھلے مہینے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جتنا پیسہ تھا وہاں لگ گیا، اور اپنی بات جاری رکھی۔ کہنے لگا کہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکا، اس مہینے بھی حالات تنگ ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، مکان مالک نے کہا ہے کہ کل مکان خالی کر دو۔ اب آپ ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اس مہنگائی کے دور میں 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اور اوپر سے مکان کے کرائے، اسکول کی فیس۔ رکشے والا کہتے کہتے رو پڑا، اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ عثمان نے سنا تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ لوگ کتنے ظالم ہیں، دوسروں کی مجبوریوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ کہنے لگا، چلیں آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان اس وقت شاید اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ رکشے والا بار بار رومال سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتا، اس کا چہرہ دنیا کی ظلم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ عثمان کو اندر ہی اندر رکشے والے پر بہت رحم آ رہا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا کرایہ بھر دیتا، مگر اس نے نیت کی کہ وہ سفر ختم ہونے کے بعد اس کی ضرور مدد کرے گا۔ رکشہ والا عثمان کو اس بلڈنگ کے باہر لے آیا جہاں عثمان کا انٹرویو تھا۔ عثمان رکشے سے اترا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کچھ دیر جیب میں ہاتھ گھمانے کے بعد اس کی جیب میں سے 1000 روپے نکلے تھے، اور اس کے پاس صرف یہ اکلوتا نوٹ تھا جو اسے کل اپنی امی سے ملا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر 1000 روپے رکشے والے کو پکڑا دیے۔ بھائی یہ رکھو اور دعا میں یاد رکھنا، عثمان کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ رکشہ والا عثمان کو اندر جاتا دیکھ رہا تھا اور بولا، واہ صبح صبح ہی بہت اچھی دہاڑی لگ گئی،
چل ایک کپ چائے پیتے ہیں۔ رکشہ والے نے رکشہ ایک طرف کھڑا کیا اور چائے والی دکان پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ چائے کے مزے لینے لگا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس نے آج صبح ایک ہی لڑکے کو بیوقوف بنا کر اپنی دہاڑی پوری کی ہے۔ اب وہ پورا دن آرام سے کام کر سکتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جو پیسے اس نے 3-4 سواریوں سے کمانے تھے وہ تو ایک ہی لڑکے نے دے دیے۔ ابھی وہ ان خیالوں میں مگن گرم گرم چائے کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک ٹھا کر کے زوردار آواز آئی۔ ایک تیز رفتار رکشے میں آ کر زور سے لگی۔ ڈرائیور کم عمر تھا، اس لیے ڈر کر موقع واردات سے بھاگ نکلا۔ رکشے والے کا رکشہ جو کچھ پہلے چمک رہا تھا اب وہ کباڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ رکشے کی باڈی کی حالت اب بہت بری ہو گئی تھی۔ رکشے کا ایک پہیا ایک طرف کو گرا ہوا تھا۔ رکشے والے نے دیکھا تو چیختا ہوا بھاگا، ہائے میرا رکشہ، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ رکشے کو دیکھ کر رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس کو ہچکی لگ گئی۔ کافی لوگ اس کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، کچھ تماشائی بن کے اور کچھ تسلی دینے لگے۔ تب اس نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے تو کچھ دیر پہلے کے لمحات اس کے سامنے آئے۔ صبح کی گئی حرکت جو اس کے لیے باعث فخر تھی اب باعث شرمندگی بن گئی تھی، اور اس کو اندازہ ہوا کہ دھوکے کی قیمت کیا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہو یا اپنی روزی کے ساتھ ہو۔ عثمان بلڈنگ سے باہر نکلا، اس نے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر زور سے کہا یس۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی ایک رکشے والے کو آواز دینے لگا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میری جیب تو خالی ہے، مگر جیب خالی ہونے کے باوجود اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے راستے کی فکر کیے بغیر پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ آج اس کی خوشی انتہا پر تھی، اور جب دل مطمئن اور نیت صاف ہو تو انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم جو بھی اس دنیا میں کریں گے وہ ضرور بھریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔